اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے عظمتوں والے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی بڑا عظیم ہے، حضور کے معجزات بھی بڑے عظیم ہیں، کمالات بھی بڑے عظیم ہیں، فضائل، شمائل، خصائل۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جس زاویے، جس سمت سے عطا فرمایا ہے تو عظیم ہی بنایا ہے، لیکن قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ کے اخلاق بھی بڑے ہی عظیم ہیں، آپ عظیم خلق پر ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری تخلیق کو، اس کی ظاہری خد و خال کو، صورت کو، اور خلق کہتے ہیں اس کے باطنی اوصاف کو، اس کی سوچ کو، اس کی نرم دلی کو، اس کے اچھے جذبات کو، اس کے خلوص کو، اس کی عاجزی کو، اس کی محبت کو، اس کے للہیت کو، اس کے باطن کے اندر جو لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خلق عطا فرمائے وہ بڑی عظیم عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے اندر جو کمالات تھے وہ ذرا انفرادی تھے۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ اقتصادی ہے نہ معاشرتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ قومیں، ملتیں، قبیلے جب اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور جب وزاداری چھوڑ جاتے ہیں اور جب عظمت کردار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود بیک ہونے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بام عروج پر ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پستیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی مضبوطی اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ بہت سارے دوست لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ ان کا اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا ہونا، احباب کا ہونا، ایک اپنے قریبی لوگ بھی، بہن بھائی بھی اور اولاد بھی انسان کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جب تک رویے میں، مزاج میں اخلاقی بلندی پائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کی عادات زیادہ عمدہ ہیں، جو عظمت کردار کا حامل ہے۔ مزاج میں وفاداری ہونی چاہیے، مزاج میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ انسان بعض لوگوں کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے وہ عاجز نہیں ہوتے، ملتے بھی جھک ہیں، لیکن ویسے عاجز وہ کہتے ہیں میں نے شیشے میں اتار لیا ہے، میں تیز آدمی ہوں، دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر لیا ہے۔ وہ لفظوں کے لحاظ سے، جھکاؤ کے لحاظ سے عاجز ہوتے ہیں، فی نفس ہی عاجز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جملے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آؤ بھگت کے لحاظ سے خدمت گزار ہوتے ہیں، ویسے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے جملے ترتیب دے کے کسی کو قائل تو کر لیتے ہیں، اس کو اپنی ہمدردی کا اظہار تو دلاتے ہیں، اشک شوئی تو کرتے ہیں، تسلی تشفی تو دیتے ہیں، ویسے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ویسے وہ بڑی اچھی دھیمی باتیں کر کے کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، پر نہیں نہ ساتھ ہوتے یار۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، ساتھ ہی تھا بندہ پر میں لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اپنے اخلاقی رویے میں، خلق میں، مزاج میں، یعنی ڈھل جائے طبیعت انسان کی، اس کے رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام کشید نہ کرنا پڑے اسے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے، خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے شروع ہو جائے، وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے، توجہ ہو جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے، کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت کی اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کے مزاج میں اخلاق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے نرا ڈانٹے نہ، ڈنڈا بھی پکڑ لے،
کرتے ہیں بعض اوقات بعض دوست ایسے کام. اور پھر ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ ناپسند کسے کیا؟ غیبت کو. آپ کسی کے خلاف، کسی کے قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں، پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں. جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے. یہ پکی بات ہے. جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ پہنچائے گا بھی. آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی، واضح ہو جائے گی. آپ سامنے والے، اچھا کچھ لوگ وزادار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے. تو یہ سمجھتے میں چلاک ہوں، میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ، وہ بندہ با اخلاق ہے، با مروت ہے، وزادار ہے، وفادار ہے. تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، مجھے کیا لگے، میرا کیا لینا دینا. مثلاً ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکاۃ شریف میں موجود ہے. کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا. تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں. تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حال بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڈا نہیں ہے کام. اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں. اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. لوگ نکل جاتے ہیں. کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ. حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں. تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود. نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی. لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو. تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے. اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو. لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑھا لگتا ہی کچھ نہیں نا. اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے. ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، وہ بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ، بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے